الملك وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. بھائیو آپ خاموش ہو جائیں گے، ادھر والے بھی خاموش ہو جائیں گے، آپ بھائی بھی خاموش ہو جائیں گے. بھائی آپ چپ ہو گے تو پھر میں بولوں گا، یا آپ بول لو میں چپ ہو جاؤں. بیٹھنے کی جگہ نہیں تو کھڑے رہو، آپ کیا ہو سکتے. اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. آپ اس شوق سے اور اکثر ماشاءاللہ میں نوجوان دیکھ رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ خوش اور مہربان ہوتا ہے تو نوجوانوں کا رخ دین کی طرف پھیر دیتا ہے. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا، میری امت سے نکل گیا. جس نے دھوکہ دیا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا گھوڑا منڈی سے خرید کر لاؤ. وہ 300 روپے میں سودا کر کے آئے تو کہنے لگے آؤ اور آ کے پیسے لے لو میرے مالک سے. جب وہ گھوڑا آیا تو انہوں نے دیکھا تو گھوڑے کی قیمت زیادہ تھی، مالک کو پتہ نہیں تھا اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود. تو وہ فرمانے لگے حضرت جریر کیوں بھائی تجھے 400 دے دوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہنے لگا نہیں. 500 دے دوں تو ٹھیک ہے، 600 دے دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، 700 دے دوں. تو چپ ہو گیا کہ پتہ نہیں لینڈ لگا یا حادثہ کر رہا. پھر کہنے لگے 800 دے دوں. وہ کہنے لگا جی میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، مجھے 500 کیڑی گل بتایا. فرمانے لگے اس کو 800 دے دو تھوڑا بند. وہ تو پٹھی چھلانگا لگا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا یہ 500 کس خوشی میں دیا ہے، کس خوشی میں دیا ہے؟ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا. اسے خود نہیں پتا تھا میرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے. اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. خیر خائی چاہے اگر گجرا والے کا تاجر ہوتا تو 300 میں کہتا کہ 50 اور چھڈو نہ، 300 تجھے ڈھیر ہی مول لا لیا، 50 اور چھڈو نہ بادشاہ. اس سے 250 کروا کے ہی لاتا. پھر بیوی کو کہتا آج بڑی چھری رکھی ہے، وہ کہتی چنگا کیتا کل اور رکھی. بیویاں بھی ساتھ شریک ہیں، اولاد بھی شریک ہے الا ماشاءاللہ. تو میرے بھائیو
دعوت کی محنت سے حق زندہ ہوتا ہے، حق کی دعوت سے حق زندہ ہوتا ہے، باطل کی دعوت سے باطل زندہ ہوتا ہے۔ نہ نبیوں نے ڈنڈے سے کلمہ پڑھایا، نہ شیطان نے ڈنڈے سے پتھر کے آگے جھکایا، نہ نبیوں نے ڈنڈے سے نماز پڑھائی، نہ شیطان نے ڈنڈے سے نماز سے ہٹایا، نہ نبیوں نے ڈنڈے سے روزہ رکھایا، نہ شیطان نے ڈنڈے سے روزے سے ہٹایا، نہ نبیوں نے ڈنڈے سے سچ بلوایا، نہ شیطان نے ڈنڈے سے سچ بلوایا، نہ نبیوں نے ڈنڈے سے پاک دامنی پہ کھڑا کیا، اور نہ ڈنڈے سے شیطان نے زنا کروایا۔ صرف دعوت سے ہے، دعوت سے ہے، دعوت سے ہے۔ اب قرآن سے سنو، اللہ کا نبی نوح علیہ السلام پہلے دائی، وہ کہہ رہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے دن رات دعوت دی، دعوت دعوت کس کی دعوت دی؟ حق کی دعوت دی۔ شیطان کی سنو، شیطان بھی مبلغ، انبیاء بھی مبلغ۔ شیطان کہہ رہا ہے ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ شیطان کہے گا میں نے تمہیں گزرا والا میں دعوت دی تھی، ہاتھ سے پکڑ کے غرق نہیں تلوایا تھا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، ہاتھ سے پکڑ کے میں نے چوری نہیں کروائی تھی، میں نے دعوت دی، تم نے نام لکھا دیا اور تم تیار ہو گئے۔ نہ آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، ایک زمانے کے بعد اللہ نے تبلیغ کی محنت کو زندہ کیا ہے، ایک زمانے کے بعد دعوت کی محنت زندہ ہوئی ہے، اور بالکل اس کی کمزور سی آواز لگی ہے، اور یہ مجمع نظر آ رہے ہیں۔ مجھے 1980 یاد آ رہا ہے جب میں شدید سردی میں یہاں 10 دن کے لیے آیا تھا، میں 1 سال لگا رہا تھا، اور جنوری کا مہینہ تھا اور بارش چل رہی تھی، اور ادھر ایک پھاٹک سا ہوتا تھا جس کے قریب تمہارا مرکز ہوتا تھا، مکی مسجد، چھوٹی سی مسجد۔ تو اس دن جمعرات کو 10 دن ہم نے کام کیا، پھر جمعرات کو میرا بیان ہوا تو 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 50۔ آج پتہ نہیں 50,000 ہیں یا کتنے، اللہ ہی جانتا، دور تک تو نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ نے کمزور آواز اٹھائی اور اس کو اٹھاتے اس اللہ نے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچایا۔ فیجی مشرق میں دنیا کا آخری کنارہ ہے، آخری، وہاں سے دن شروع ہوتا ہے، وہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک آگے جزیرہ ہے جس کا نام ہے تبیونی، جہاں سے پہلی صبح نکلتی ہے اور سورج کی پہلی کرن جہاں پہ پڑتی ہے اور جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے، وہاں ایک لائن ہے، ڈیٹ لائن اسے کہتے ہیں، کہ ساری زندگی سفر کیا ہے لیکن وہاں عجب نظارہ دیکھا ہے کہ اس جزیرے میں میں پہنچا تو اس کے آدھے حصے میں پیر کا دن تھا اور دوسرے آدھے حصے میں منگل کا دن تھا، آدھے میں پیر آدھے میں منگل۔ تو یہ زمین کو جغرافیائی لحاظ سے 180 ڈگری میں تقسیم کیا ہے، تو 180 ڈگری کا جو خط ہے وہ سارا پانی میں چلتا ہے، سمندر میں، پھر انٹارکٹیکا میں چلتا ہے، اور آباد جگہ میں صرف فیجی کے جزیرہ تبیونی سے گزرتا ہے، باقی سارا پانی یہ انٹارکٹیکا میں چلتا ہے۔ تو وہاں سے وہ زمین، وہ اس جزیرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ ایک مفروضہ ہے، مطلب یوں نظر نہیں آتا، لیکن جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں 2 تختیاں لگی ہوئی ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے یسٹرڈے، ادھر لکھا ہوا ہے ٹوڈے، ادھر لکھا ہوا ہے کل، ادھر لکھا ہوا ہے آج۔ تو وہاں سے جو اس طرف جدھر ایئرپورٹ تھا وہاں پیر کا دن تھا، اور اس این جگہ پہ پہنچے جہاں وہ خط گزرتا ہے تو اس کے دوسری طرف منگل کا دن تھا۔ تو میں وہ دونوں تختیوں کے نا درمیان میں کھڑا ہو گیا، ایک پیر میں نے ادھر کر لیا، ایک میں نے ادھر کر دیا۔ میں کہہ لو بھائی، لوگ آندے ماضی واپس نہیں آ سکتا، آج میں لے کے واپس آ گیا، اے سوموار سے اے منگل، دنیا کو آخری کنارہ۔ میں نے عصر کی اذان دی تو ساتھیوں نے کہا، جو مقامی ساتھی تھے، مولانا آپ نے دھرتی کی پہلی عصر کی اذان دی ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہاں عصر کا وقت داخل ہوتا ہے پھر آگے چلتا ہے۔ تو جب میں وہاں مسجد میں گیا تو وہاں جماعت بیٹھی ہوئی تھی، یہ تمہیں بتانا، 200 گھر ہیں مسلمانوں کے اور تبلیغ کا کام وہاں بھی ہو رہا ہے، اور وہاں ایک بوڑھے تھے، انہوں نے مجھے ایسے جفی ڈال لی، وہ بڑے خوش میں نے آپ سے ملاقات کی فیصل آباد میں۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا تھے؟ کٹھین چلی لگانے گیا تھا۔ میں نے کہا کہاں کے ہو؟ ادھر کا ہی، یہی رہتا ہوں۔ کعبۃ اللہ نے وہاں بھی پہنچائی ہوئی۔ وہ فیجی سے آگے 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے، جہاز چھوٹا جہاز جاتا ہے
16 सीटर 15 सीटर, वो बड़ा जहाज हो तो आधे घंटे में पहुंच जाए, छोटा जहाज होता तो तकरीबन वो 1 घंटा लेता है, 1.25 घंटा लेता है। तो अल्लाह ताला ने आखिरी किनारों तक इस दावत की पुकार को पहुंचाया और वहां जमात बैठी हुई थी और पता चला कि यहाँ गश्त भी होता है, 3 दिन की जमातें भी निकलती हैं, चिल्ले 3 चिल्ले के लिए नौजवान भी निकलते हैं, 200 घर मुसलमानों के हैं और ज्यादातर सबका पेशा वहाँ मछलियां पकड़ना है। वहाँ मछली बहुत आला किस्म की अल्लाह ने रखी है और बहुत कीमत उसकी लगती है, तो वहाँ के सारे मुसलमान तकरीबन सारे खुशहाल हैं। तो ये भाइयों, एक छोटी सी मस्जिद से एक आवाज उठी और अपने मुल्क में ये मजमे अल्लाह ने दिखाए और मैं चशमदीद हूँ, 6 बर्रे आज़म में अल्लाह ताला ने इस मेहनत को पहुंचाया है और नौजवानों की जिंदगियां बदली हैं और दुनिया के हर शोबे के इंसानों की जिंदगियां बदली हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी जवानियों को खपा दो इस तबलीग के मुबारक काम में, अपनी जवानियों को खपा दो इस तबलीग की मुबारक मेहनत में, तो तुम देखोगे कि मेरा मालिक इंशाअल्लाह हिदायत की हवाएं चलाएगा और दुनिया का रुख पलटेगा और ये कायनात जो आज जुल्म और सितम से भरी हुई है, ये अदल से भरेगी, ये झूठ से भरी हुई है, ये सच्चाई से भरेगी, ये धोखे से भरी हुई है, ये दयानत से भरेगी, ये बेहयाई से भरी हुई है, ये हया और पाक रामनी से भरेगी और तबलीग की आवाज हर घर तक अल्लाह पहुंचाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया था, एक दिन आएगा अल्लाह मेरे कलमे को हर घर में दाखिल करेगा, हर घर में दाखिल करेगा, हर कच्चे पक्के घर में मेरा कलमा दाखिल होगा, हर खेमे में मेरा कलमा दाखिल होगा और दुनिया के आखिरी किनारों तक अल्लाह मेरी आवाज को पहुंचाएगा। वयबलुगु हाज़ल अम्रु मिन हैसु यबलुगुल लैलु वन्नहार, और ये मेरा पैगाम पहुंचेगा जहां दिन रात जाते हैं। ये मैंने आपको मशरिक का आखिरी किनारा बताया, फिर हम नॉर्वे गए तो वहां शुमाल का आखिरी किनारा है, उसके ऊपर वो ऊपर जाकर वो आ जाता है, वो शुमाल उसको नॉर्थ पोल ऊपर आ जाता है, वहां जाकर जमीन खत्म होती है और आगे पानी है और आगे नॉर्थ पोल है। तो हम नॉर्वे में थे तो मैंने मकामी दोस्तों से कहा मैंने वहां जाना है। कहने के बाद तो हम कभी नहीं गए, तुम क्या करोगे, बहुत मुश्किल सफर है, 2 घंटे का जहाज है, 5 घंटे का मोटर का सफर है। मैंने कहा वहां जाके अजान दूंगा, नमाज पढ़ूंगा और कुछ नहीं करना, देखना क्या है, दुनिया बहुत देख ली। लेकिन ये चाहता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया था कि एक दिन आएगा दुनिया के आखिरी किनारे तक मेरी आवाज पहुंचेगी। मैं आखिरी किनारे पर आवाज लगाना चाहता हूं। वो मकामियों को बड़ी मुश्किल से तैयार किया, मैं ढीला ढाला तबलीग वाला इधर उधर भी चला जाता हूँ। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह को देखा था, उनके साथ बड़े सफर किए, कोई देखने की जगह होती थी खुद ही हमें लेके जाते थे। कईयों को ज्यादा तबलीग चढ़ जाती, हम यहाँ भाई सैर करना नहीं, यहाँ तबलीग करने आए, तो वो ज्यादा चढ़ जाती। तो कुर्सी फिल अर्थ, फिर वो जमीन मेरे अपने रब की जमीन देखो। तो हम वहां से गए, 2 घंटे का जहाज लिया, आखिरी शहर है वहां का आल्टा, आखिरी शहर। आप हैरान होंगे, वहां 2 महीने सूरज निकलता नहीं, दिसंबर नवंबर, और 2 महीने सूरज डूबता नहीं, जून जुलाई। आखिरी शहर है, 10-12 हजार की आबादी था। उस मस्जिद में तबलीग का काम हो रहा, 3 दिन की जमातें निकलती थी, 2 गश्त होते थे। चिल्ले के लिए कौन कर रहा है? सोमालिया के मुसलमान हिजरत करके जो दुनिया में बिखरे, तो वो वहां आबाद हैं, वो वहां दावत का काम कर रहे हैं। फिर वहां से हमने 4-4.5 घंटे का सफर किया, 8-8 किलोमीटर की सुरंगों में से गुजरे। ऐसे पहाड़ 8-8 किलोमीटर की सुरंगें, उनमें से गुजर 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 गुजर। ये वो 4 अगस्त था, सूरज कुछ देर के लिए डूबना शुरू हो गया था। 1 अगस्त से सूरज डूबना शुरू हो जाता, सूरज डूबना शुरू हो गया था। तो हम वहां पहुंचे, एक गांव था, आखिरी गांव दुनिया का, शुमाल में आखिरी गांव, 1,500-2 हजार की आबादी। उसमें 10 मुसलमान रहते थे। जो पहला मुसलमान मिला उसके 10 दिन तबलीग में लगे हुए थे। कहां पहुंचे, वो ही हमारा रहबर बना। वो उसने हमें होटल पहुंचाया, वहां चूंकि ना कोई मस्जिद है और ना कोई घर है ऐसे, तो होटल में हमने 3-4 कमरे लिए, पूरी जमात, तो हमने 3-4 कमरे लिए। और फिर वहां से आगे 1.25 घंटे का फिर सफर है, जहां जाकर वो जमीन खत्म होती है और समंदर आता है और नॉर्थ पोल पे जाके वो मिल जाता है। तो मैं जिंदगी में 2 दफा मखलूक को देखकर मेरे ऊपर हैबत तारी हुई है, जिंदगी में 2 दफा। एक दफा हिमालय पहाड़ को देखकर और एक दफा वो शुमाली किनारा देखकर। हम जहाज में थे,
بنگلہ دیش جا رہے تھے، کھٹمنڈو سے PIA اڑا تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آپ سب جہاز کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ننگی ہے، یہ پورے سال میں ڈھکا رہتا ہے، پورے سال میں صرف 10-12 دن کے لیے اس کی چوٹی نظر آتی ہے، ورنہ یہ ڈھکا رہتا ہے، آج اس کی چوٹی ننگی ہے، آپ سب دیکھیں۔ تو میں ادھر بیٹھا تھا، وہ ادھر تھا، تو میں بھاگ کے گیا تو میں یوں ہوا، ایسی میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ میرے رب، جب تیرا کیل ایڈا بڑا ہے تو آپ کیڈا بڑا ہوگا، مگر میں نے پہاڑوں کو کیل بنا دیا، وجعلنا والجبال اوتادا الم نجعل الارض مهادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا والجبال ارساها، میں نے پہاڑوں کو کیل بنا کر ٹھوک دیا۔ پہاڑ کو دیکھ کر میرے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ میرے رب تو کتنا بڑا ہے جب یہ اتنی بڑی بلا ہے۔ اور دوسری دفعہ جب میں اس آخری کنارے پہنچا تو اس منظر کو دیکھ کر میرے اوپر اللہ کی ہیبت طاری ہوئی کہ جس رب نے یہ بنایا ہے وہ رب کیسا ہوگا۔ تو وہاں شدید ٹھنڈی ہوا سینہ چیرتی ہوئی، اگست کا مہینہ، اور سورج ڈوب چکا تھا، جب کوئی سورج آ کے ڈوبا رات کے 12:30 بجے کے قریب جا کر سورج ڈوبا، رات کے 12:30 بجے تو، اور رات کی ٹوٹل 20 منٹ تو جب ہی میں سمندر کے کنارے ریلنگ تھی، وہاں ٹیک لگا کے میں نے اذان دی، وہاں پوری دنیا کا گلوب بنا ہوا ہے، نشانی کی یہاں دنیا ختم ہو رہی، تو میں نے وہاں اذان دی۔ پھر وہاں باہر تو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، تو وہاں 2 ہال بنے ہوئے ٹورسٹ کے لیے، وہ گرم ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ہم بھاگے اور جا کر ہم مسجد میں ہال میں پہنچے۔ پھر یہ میرے پاس گھڑی ہے جس سے قبلے کا رخ معلوم کیا جاتا ہے، تو چاند نظر آ رہا تھا، تو چاند کو دیکھ کر میں نے قبلہ سیٹ کیا، اور زندگی کا پہلا انوکھا تجربہ، سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا اجازت ہے، کچھ کے نزدیک حقیقتاً، کچھ کے نزدیک صورتاً 2 نمازیں اکٹھی، لیکن 3 نمازیں تو کوئی بھی اکٹھی نہیں پڑھتا، لیکن ہم نے 3 نمازیں اکٹھی پڑھی۔ زندگی کا نیا تجربہ، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، کیونکہ رات کی 20 منٹ کی، 20 منٹ کی رات میں مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، رات ہی 20 منٹ کی۔ تو اذان دے کر جلدی سے مغرب پڑھی، پھر عشاء کی اذان نہیں دی، اتنی وہ جلدی چڑھی ہوئی تھی نا کہ سورج شریف باہر نہ آ جائے، تو جلدی سے عشاء پڑھی۔ پھر میں نے کہا بھائی آج امام شافعی کے فتوے پہ عمل کرو، 1 وتر پڑھو، 3 نہیں پڑھو، 1 پڑھو، پتہ نہیں جو سورج باہر نہ آ جائے۔ ہم نے 1 وتر پڑھی، پھر میں نے اس کے فجر کی اذان جو ٹک 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 جلدی میں نے کہا جلدی سنتیں پڑھو، سنتیں پڑھی، پھر ولا کرینا آتینا سے میں نے فجر پڑھی، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بیان کیا سورہ شریف نے کہا السلام علیکم۔ 3 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا زندگی میں انوکھا تجربہ ہوا۔ تو میں نے کہا بس میرا یہی شوق تھا کہ میں یہاں پہنچ کر کہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ کم از کم ہم اور نہیں تو کہہ تو سکے یا رسول اللہ، ہم نے آخری کنارے پر آپ کی آواز لگائی، آپ کی آواز کو ہم نے لگایا تھا دنیا کے آخری کنارے، دنیا کے آخری کناروں تک میرے مالک نے اس آواز کو پہنچایا۔ پھر وہاں جا کر جو ایک بات مجھے سمجھ آئی، اگر میں ساری زندگی کتابیں پڑھتا تو زندگی بھر سمجھ نہ آتی۔ سفر سے جو آدمی سیکھتا ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھتا ہے، اہل مدارس کا بیٹھ جانا بہت بڑا علم ہاتھوں سے نکل گیا، اب ضرورت بن گئی ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پڑھنا ہو نہیں سکتا۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یہ جو چاند کا مسئلہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ایک دن آگے ایک دن پیچھے، اور ہمارے سرحد کے بھائیوں کو تو ویسے ہی ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، تو اگر یہ چاند کی بجائے سورج ہوتا، سورج کا کیلنڈر، کیونکہ چاند بھی اللہ کا سورج بھی اللہ کا، یہ تو ایسے ہی مطلب بے بنیاد بات ہے کہ وہ انگریزوں کا کیلنڈر ہے یا ہمارا کیلنڈر ہے، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، وہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا، یا تو سورج بنایا ہو انگریزوں نے تو پھر وہ ان کا ہو گیا، چاند بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ نے بنایا، تو چاند کا کیلنڈر بھی ہمارا، سورج کا بھی ہمارا، کچھ انہوں نے لے لیا کچھ ہم نے لے لیا۔ مجھے خیال آتا تھا کہ اگر یہ سورج والا ہوتا تو ہر عید فکس ہوتی، رمضان فکس ہوتا، اور ان سے کوئی جھگڑا نہ ہوتا، ایسے کبھی کبھی خیال آتا تھا۔ جب میں گیا نا وہاں آلٹا، اور آلٹا سے آگے وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، وہاں چاند کھڑا ہوا تھا، اس کو میں نے دیکھ کر گھڑی ملا کر وہ قبلہ رخ سٹ کیا، پھر میں سوچنے بیٹھ گیا کہ اللہ
آج سمجھ میں آیا کہ میرے نبی کو اللہ نے چاند کا کیلنڈر کیوں دیا، کہ میرے نبی تو عالمی نبی ہیں۔ اگر میرے نبی کا امتی اس الٹا کے آگے بستی میں رہتا ہو تو اسے نمازیں بھی پڑھنی، روزے بھی رکھنے ہیں، اور 2 مہینے کے لیے سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ جون جولائی سورج کھڑا رہتا ہے۔ 4 اگست بتا رہا ہوں، کوئی 12 بجے رات کے سورج غروب ہوا تو جون جولائی سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ نومبر دسمبر سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، اور چاند جون جولائی میں بھی نکلتا ہے، چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ نومبر دسمبر میں بھی چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ چاند اپنی پوری ترتیب سے چلتا ہے، سورج اپنی ترتیب 2 مہینے میں یوں فیل کرتا ہے، 2 مہینے میں دوسری طرف فیل کرتا ہے، اور چاند پورے نظام سے چلتا ہے۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں ڈوب گیا ہے سورج، اور پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، تو چاند کے نکلنے سے پتہ چلا اب رات ہے، چاند کے ڈوبنے سے پتہ چلا اب دن ہے۔ تو اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی عالمی نے بھی بنایا، تو ان کو شریعت بھی آفاقی عالمی عطا فرمائی۔ اس طرح میرے بھائیوں، اس محنت نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ سورہ مجمع آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان اندر رہ چلو، وہ کہیں گے پترو میں تو کٹایا، میں اندر کیوں میں لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو۔ بابا جان جو علیہ السلام اندر لے چلو، کہ نہ میرے بچوں میرے بس کا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اندر لے چلو، نہ میرے بچوں میرے بس کا نہیں ہے۔ اب سورے نبیوں کے پاس جا رہے ہیں، کب ہاں بھائی نہ بھائی نہ بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نبی اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، اندر لے چلو، تو وہ ایک بات کا اضافہ کریں، کہیں گے بھائی میرے بس کا نہیں ہے، لیکن تمہیں میں پتہ بتا سکتا ہوں، کیا تمہیں اندر لے جانے والا ہے کون؟ کہیں گے چلو پتہ ہی بتا دیں، ہم تو تھک گئے۔ کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کے سوا اندر کوئی نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع آپ اندازہ لگاؤ، ارب ارب انسان، اس امت کے علاوہ ساری امتیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، ہمیں اندر لے جائیں۔ تو آپ فرمائیں گے انا لہو، انا لہو، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا۔ تو آپ سب کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے، سارے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سجدے میں ہوں گے، پھر آپ اللہ کی تعریف فرمائیں گے، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، میرے محبوب اٹھ مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کا قبول ہوگی۔ تو آپ عرض کریں گے دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل بسم اللہ کر، فیتا کاٹ، فیتا بسم اللہ کیا۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی، اس کے ساتھ جو پر ہوں، اڑتی اڑتی آئے گی اور میرے حبیب کے سامنے ایسے اترے گی جیسے ہیلی کاپٹر اترتا ہے۔ تو آپ اس کو تشریف فرما ہوں گے تو اس کی رسی ایسے یوں نیچے گر جائے گی۔ رسی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سواری کو آپ نے خود نہیں چلانا، کوئی کوچوان، کوئی خادم، کوئی نوکر، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے، کسی کا بھاگ جاگنے والا ہے، کسی کے نام بلند بختی کا قرہ پڑھنے والا ہے کہ جو میرے نبی کی سواری کا ڈرائیور بن کے، نوکر بن کے، خادم بن کے ساتھ چلے گا۔ یوں رسی گری اور یوں نظریں اٹھی، اب ایک دوسرے کیوں دیکھ رہے، وہ ادھر سے کون ہے؟ میرے رب کا پیغام آئے گا، بلال حبشی کو رسی سے پکڑا۔ قیامت کا دن شاہی کا سکہ نہیں چلے گا، قیامت کا دن محمدی سکہ چلے گا، محمدی۔ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ تم پاسپورٹ تو لیے پھرتے ہو، ویزا کوئی نہیں ہے، ویزا لے لو ورنہ وہاں روک دیے جاؤ گے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ بلال نے تھپا لگوایا، میرے رب نے رسی پکڑا دے چاہیے۔ حسب نسب سے جنت ملتی
تو حسین کو کربلا میں سر کٹانے کی ضرورت نہیں. معصوم بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھنا آسان کام ہے. اور بچے بھی آل رسول ہوں اور بچے بھی اہل بیت ہوں اور بچے بھی حضرت حسین کا کٹا ہوا سر جب کم وقت ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. مرنے کے بعد بھی ایسا تر و تازہ چہرہ. پھر چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کھڑے ہو گئے. تو کم وقت ان ہونٹوں پہ چھڑی مت مار, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. سب نسب سے جنت ملتی تو اتنی بڑی ہستی کو ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے. پھر یہی کٹا ہوا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے منہ پہ چھڑی ماری تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے. کہا مہربانی کر ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا لے, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. اگر صرف نعرے لگانے سے جنت مل جاتی, حسب نسب سے جنت مل جاتی تو اہل البیت ذبح ہو جاتے. اہل البیت آل الرسول, کائنات کا افضل ترین خاندان, کائنات کے افضل ترین ہستیاں. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے, ساری رات. ایک دن ان کے خادم نے پوچھا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا, آپ ساری رات کیوں روتے؟ تو امام زین العابدین پھر رونے لگے اور فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف, اور وہ بھی مل گیا تھا, اور اس کے پیچھے رو ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں. ارے میرے بھائی, میں نے تو اپنے سارے گھر کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا, سر نیزوں پہ چڑھ گئے. عبداللہ بن حسین آپ کے آخری معصوم بچے, ان کو بلایا پیار کرنے کے لیے, تنہا رہ گئے تھے, سب شہید ہو چکے تھے, تو ان کا جی چاہ کے بچے کو بوسہ دیتے. ان کو بلایا, تقدیر ابھی اور امتحان لینے کے لیے تیار تھی. ان کا خیال تھا معصوم بچے کو کیا کریں, تو ان کو بلا کر اپنے یہاں پہلے سینے سے لگایا, پھر اپنے یہاں رام پہ بٹھا دیا. اس کو دیکھ رہے تھے تو ادھر کوفی لشکر میں سے ابن الموقت, اس نے تیر مارا, پتہ بھی ہو سکتا تھا, وہ اگر سیدھا گلے میں لگا, وہ بچہ آہ بھی نہ کر سکا اور گردن ڈھلک گئی. تو یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا اور بچے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور یوں لب بھر کے آسمان کی طرف یوں چلا, اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی قدر نہیں. لیکن ان سے بدلے تو خود لینا, ان سے بدلے تو نے اپنی مدد کو روک دیا ہے, میں راضی ہوں, پر ان سے بدلے تو خود لینا. حسب نسب عمل کے ساتھ نفع دیتا ہے. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں عمل کی بنیاد پر. نواسہ رسول ہونا بھی سبب ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے, اس کے ساتھ عمل ہے, اس کے پیچھے جہد ہے. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, اس کے پیچھے جہد ہے, اس کے پیچھے عمل ہے. آج بلال رسی پکڑ کے آگے ہے, اس کے پیچھے عمل ہے, اس کے پیچھے جہد ہے. آپ دروازے پر آئیں گے اور دستک دیں گے تو اندر سے پوچھے گا کون, تو آپ کہیں گے میں ہوں محمد رسول اللہ. تو جنت کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ حکم تھا رب کا, آپ آئیں گے تو کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا. تو آپ کا میرے لیے کھلے گا, میں اندر جاؤں گا, میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے. کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو آگے جنت کی سواریاں کھڑی ہوں گی. یہاں تم اندھیرے میں اپنا موٹر سائیکل ڈھونڈتے پھرو گے, اپنی موٹریں ڈھونڈتے پھرو گے کدھر کھڑی ہے, لیکن جنت میں داخل ہوتے ہی ارب انسان ہیں. ہر آدمی پہلی نظر میں اپنی سواری کو پہچانے گا اور سواری کے ساتھ نوکر پہلی نظر میں مالک کو پہچانے گا. ہر آدمی اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہوگا, نوکر ساتھ ہوگا, وہ سواریاں لے کر ان کو اڑیں گی.
چونکہ ہر آدمی کے درجے الگ الگ ہیں، کوئی نیچے، کوئی اوپر، کوئی اوپر، کوئی اوپر جنت الفردوس میں۔ جنت الفردوس والوں کا سفر سنا دیتا ہوں۔ جب وہ اوپر جائیں گے تو راستے میں ایک منزل پہ انہیں اتارا جائے گا، وہاں چاندی کا محل ہوگا اور موتیوں کے برج ہوں گے، تو اس میں حسین جمیل لڑکیاں ہوں گی، ان کو دیکھ کر وہ اترنا چاہے گا۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کیوں اتر رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ میری جگہ نہیں، تو کہیں گے آپ ہی کی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ریسٹ ایریا ہے، آپ نے ابھی اور آگے جانا ہے۔ تو اس کو لے کر آگے جائیں گے تو ایک سونے کا محل آئے گا اور اس پر موتیوں کے برج ہوں گے، وہاں کی لڑکیاں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوں گی، تو ان کو دیکھ کر پھر اترنے لگے گا دنیا کا تھک ہویا۔ تو وہ کہے گے میرے آقا کیا کر رہے ہو؟ میں ذرا ان سے مل نہ لوں؟ ان کے یہ بھی آپ ہی کی ہیں، بہت صبر کرو، ابھی آپ کا ٹھکانا اور آگے ہے، صبر صبر۔ پھر ان کو لے کر فرشتوں نوکر اور اوپر جائے گا تو اب جنت الفردوس آئی، جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی اور زعفران کی گھاس ہے اور مشک کا گارا ہے، اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا گیا ہے، اور اللہ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور جس دن سے جنت الفردوس کو بنایا ہے اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک روزانہ دن میں 5 دفعہ اللہ اس جنت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ میں سوچتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کو میک اپ کیا جاتا ہے، تو میک اپ کرنے والی ہو یا والا ہو، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، آخر 24 گھنٹے 24 گھنٹے بھی لگا دے تو اس کے بعد کہے گا جی ہوں کوئی گنجائش نہیں، بس جتنا ہم کر سکتے تھے کر لیا، کیونکہ ایک حد تک تو چہرہ قبول کرتا ہے، کتنا سا چہرہ ہے، اس سے آگے وہ کیا قبول کرے گا؟ ایک حد تک تم پف لگاؤ، جب پورے پودا کا ڈبا منہ سے سٹو تو پھر وہ کی بنے گی، تو ڈین خود نہیں بن جائے گی۔ پوری لپ سٹے کو جو منہ سے مل رہے ہو تو تم تو ویسے ہی بھاگ جاؤ گے دیکھ کر۔ تو ایک حسن کی میک اپ کی ایک حد ہے۔ اب آپ تصور کرو جنت کی ایک لڑکی ہے، اور دنیا بنی تھی آج سے 25 ارب سال پہلے، یہ سائنسدانوں کی بات ہے۔ اگر اسی وقت اللہ نے جنت کو بھی بنایا تھا تو جنت الفردوس کی لڑکی روزانہ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں، پہلے سے 5 گنا زیادہ اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے، اور وہ قبول کر رہا ہے چہرہ، اور اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ابھی اور وقت باقی ہے، جب دروازہ کھلے گا اور نظر پڑے گی تو کیا نظارہ ہوگا۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے جانیں نکل جاتی اور تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں دروازے پر اس کی جنت، دنیا کی گجراں والے کی ایمان والی بیوی، وہ اس کے سامنے اس کا استقبال کرے گی، پھر ان کو لے کر یہ اندر آئیں گے، پھر یہ تخت پر بیٹھیں گے، نیچے دیکھیں گے تو نہریں بہتی ہوئی، اوپر دیکھیں گے تو پھل جھکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، آگے دیکھیں گے تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکروں کی قطاریں ہیں، اور آگے پیچھے دیکھیں گے تو نظارے ہی نظارے ہیں۔ پھر ایک دم نوکر آئیں گے، خدام آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلامن سلاما۔ اتنے آدمی سلام کرنے والے، تو اس کا نشہ لیں گے، نوکر غائب ہو جائیں گے، دروازے کھولیں گے، فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ فرشتوں کا سلام نشہ اور بڑھا دے گا۔ ارے بھائی تم ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ تم نوری ہم خاکی، کہیں گے بما صبرتم، بما صبرتم، بما صبرتم، جو گجراں والا نے صبر کیا تھا آج اس کا صلہ ہے۔ تو فرشتوں کے سلام سے گردن اور اوپر ہوگی، ایک نشہ ہوگا، ایک مزہ ہوگا، ابھی وہ مزہ باقی ہوگا کہ ایک دم ایک دم ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سو کمال کو تبلیغ نے کہاں پہنچایا، دین نے کہاں پہنچایا، دعوت حق نے کہاں پہنچایا کہ آج اللہ سلام کر رہا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر رضی تم خوش ہو راضی ہو؟ کہیں گے اعلیٰ بڑے راضی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. کہیں گے اعلیٰ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہو. جاؤ موج کرو. تو اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہمیں تو اب پتہ چلا ہے اتنے خوبصورت ہیں آپ, ہم آپ کی محنت کرتے ہیں, ہمیں ایک سجدے کی اجازت دیں, ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے گزرا والا نہ تھے, اب ختم, اب تم مہمان ہو میں میزبان ہوں, مہمان سے کام نہیں لیا جاتا, جاؤ مدد کرو. یہاں شراب نہ پیو, میرے رب نے آگے تیار کر کے رکھی ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, تیرا رب تمہیں خود پلانے والا ہے. یہاں پاک دامن رہو, زنا سے بچو, کہ اللہ نے ایسی خوبصورت لڑکیوں کو تمہارے لیے تیار کیا ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے, کلائیوں میں اندھیروں میں کلائی کو ظاہر کرے تو اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں, 100 جوڑوں میں پورا جسم چاندی سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے. جب ایک قدم میرے رب کے پسند جب وہ خامن کی طرف چل کر آتی ہے تو ایک قدم جو اٹھاتی ہے اس ایک قدم میں ایک ایک لاکھ ناز و انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے. پاک دامن رہو, تمہارے لیے نیک خوبصورت مٹی سے نہیں مشک عنبر زعفران کافور سے بنی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہوئی. ایک نظر دیکھو گے تو 40 سال نظر دائیں بائیں تمہاری گھوم نہ سکے گی. اور موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, بیماریاں مر گئیں, فقر مر گیا, دکھ مر گئے, غم مر گئے. جوان رہو, خوش رہو, راضی رہو, آباد رہو, شاداب رہو, پیشاب سے پاک, پخانے سے پاک, نیند سے پاک, تھکن دکھ درد سے پاک. میرے رب کی قسم کروڑ سال میں بھی 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ بند نہ ہوگی. بھائیو آنکھ بند, ویسے کوئی مزے کے لیے بند کرنا چاہے تو الگ بات ہے, تھک کے آنکھ بند نہ ہوگی کہ اللہ تھکاوٹ آنے نہیں دے گا کرے. یہ زندگی ہے جسے رب روزانہ سجا رہا ہے. یہ تو گزرگاہ ہے, یہ تو مسافر خانہ ہے, یہ تو مچھر کا پر ہے, یہ تو دھوکے کا گھر ہے, یہ تو مکڑی کا جالا ہے, یہ تو آج ہے کل نہیں. کتب حرص و حوث کو چھوڑنیاں بدیس بدیس پھرے مارا, کتا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلا سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. آج اپنی نسبت بدلو, اپنی حیثیت بدلو, پھولا سبق یاد کرو کہ ہم تو حق کے داعی ہیں, ہم تو حق کے مبلغ ہیں. ہم نے تو گھر گھر یہ آواز لگانی ہے, یہ صدا پہنچانی ہے, گلی گلی نگر نگر پھرنا ہے اور مالک کے نغمے گانے ہیں, سنانے ہیں, رسالت کے نغمے گانے ہیں, سنانے ہیں, آپس کی الفت و محبت کے نغمے گانے ہیں, سنانے ہیں. نفرتوں کو مٹانا ہے, عداوتوں کو مٹانا ہے, بغض کو مٹانا ہے, حسد کو مٹانا ہے اور الفت و ایثار قربانی کو وجود میں لانا ہے. فرقہ واریت کو مٹانا ہے اور امت کو بنانا ہے. یہ جو کریں گے ان کے نصیب یہاں بھی جاگیں گے اور ان کے بھاگ آگے بھی جاگیں گے. وہ یہاں بھی ہرے ہیں, وہاں بھی ہرے ہیں. تو اس سلسلے میں اجتماع ہوتے رہتے ہیں. آپ کے گجرا والے کا اجتماع ہو رہا ہے. اجتماع کا عنوان کوئی مجمع دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, ایک نقل و حرکت کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی راہوں میں نکلیں, اس فضا کو بنانے کی کوشش کریں جو مر چکی ہے. جب وہ فضا زندہ ہوگی تو پھر ہر ایک امن کی زندگی گزارے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے مجھے یقین ہے آج اللہ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوگا. اس نوجوان کو دیکھو جو درخت پہ چڑھا ہوا ہے, بیچارہ اپنے کتنا وہ خطرہ مول لے کے وہاں کھڑا ہوا ہے. اللہ اس پہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ دین کی بات سننے کے لیے کتنی دیر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ وہاں چڑھا ہوا ہے. تو ایسے یہ چھتوں پہ وہ چھتوں پہ پتنے اور اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. تو میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو اور پچھلی زندگی پر توبہ کر کے اٹھو.
آج یہ تشکیل تو سارا مجمع میری مان لے، یہ بات تو میری مان لو سارا مجمع، اگر میں چلہ کہوں گا تو بہت سے ذہن میں اگر تبلیغ والے اب اپنے لیے وقت مانگ رہے، حالانکہ اللہ کی قسم چلہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، آپ کے لیے مانگ رہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن یہ آخری مطالبہ ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ تمہیں بہت بڑا مجمع ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کتنا ہے۔ میں سب سے جو مسجد میں ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، جو کھڑے بیٹھے ہیں، آج سب سے میں یہ ایک عہد لیتا ہوں، آج آپ توبہ کر کے اٹھو، آج آپ توبہ کرو، نیت کرتے ہو توبہ کی؟ نیت کرتے ہو تو سارا مجمع میرے ساتھ کہو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اگر اندر سے بولے ہیں تو پھر آپ کو مبارک، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، حقوق اللہ بھی معاف ہو گئے، حقوق العباد بھی معاف ہو گئے، حق باقی ہے، گناہ معاف ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی، معاف، گناہ معاف، حق باقی ہے، علماء سے پوچھ لو کیسے کرنا ہے۔ حقوق العباد ضائع کیے، گناہ معاف، حق باقی ہے، علماء سے پوچھ لو اس کی ادائیگی کی کیا شکل ہے، لیکن گناہ معاف۔ آپ سارا مجمع میرے رب کی رحمت اور فضل کی امید پر، بلکہ یقین ہے کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو، جیسے ابھی جنم لیا ہو۔ الٹے ہاتھ کا فرشتہ جو لکھ لکھ تھک گیا تھا، آج وہ فائل زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہاں سے اٹھو گے تو نئی فائل لگے گی، ابھی پچھلی فائل اللہ کے فضل سے تمہارے 3 بول پر زیرو ہو چکی ہے۔ آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور اب میں سارے بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہوں، اس اجتماع کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، تو آپ خود اٹھ کے کھڑے ہوتے جاؤ، 4 مہینے چلے کے ارادوں کا اظہار، اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ نام نہ لکھے جائیں، اٹھتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، ارادے کرتے جاؤ، نیتیں کرتے جاؤ۔ اور میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، چپ کر، چپ کر، او بھائی یہ چپ کر، میاں چپ کر، چپ کر، مت کرو۔ اپنے گھروں کی فضا کو اپنے نبی والی زندگی سے مزین کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ کب ہے؟ اپنے گھروں کو آباد کرو نبوت والے اخلاق کے ساتھ۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، آپ سب مجھے جوان نظر آ رہے ہو، تو ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ اور میرے بھائی ناراض ہوں، آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی ناراضگی دور ہو جائے، بس اتنی سی بات، اتنی سی بات۔ میرے عزیزوں، اپنے گھروں کو آباد کرو نبوت والی زندگی کے ساتھ۔ گھروں کی آبادی، اس کا تعلق پیسے سے نہیں، زیور سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں۔ گھروں کی آبادی کا تعلق وہ سونے چاندی سے نہیں، بلکہ گھروں کی آبادی کا تعلق وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے سامنے اف نہ کرو، خاص طور پر اپنی ماں کی دعا لو کہ خود میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، نماز میں دوبارہ پوری کر لوں گا۔ اپنی ماں کو عزت دو، ان کے سامنے اف نہ کرو۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو خیال آیا کہ حارثہ تو زندہ ہے، مرا تو نہیں، مدینے میں موجود ہے، تو اس کی تلاوت جنت میں کیسے سنائی دے رہی ہے؟ تو اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے
جب قرآن پڑھتا ہے اللہ پوری جنت کو سناتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس کرنی بھی جائیں گے۔ میں پچھلے سال یمن گیا تو اویس کرنی کا گاؤں دیکھا، ان کا قبیلہ دیکھا، ان کے قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کی، ان کا علاقہ دیکھا، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پروان چڑھے، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اویس جنت میں جائے گا، لوگ بھی جائیں گے۔ جب جنت کے دروازے کے پر پہنچے گا تو اللہ باقیوں سے کہے گا اندر چلے جاؤ، اور اویس سے کہے گا اس کو روک لو۔ اویس کرنے کو روک لیا جائے گا اور باقیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو وہ اویس کرنے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پیچھے مڑ کے دیکھ۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، تو آج میں تجھے شفاعت کا حق دیتا ہوں، تو ان سب کے بارے میں شفاعت کر، آج تیری طفیل میں لاکھوں کو جنت میں ڈالوں گا، لاکھوں کو۔ مضر اور ربیعہ قبیلے کی تعداد کے برابر، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، مضر اور ربیعہ لاکھوں کی تعداد کے قبائل تھے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت کے صلے میں آج تیری شفاعت پر لاکھوں انسانوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اگر زندہ ہیں ان کی دعا لے لو، اگر مر گئے ہیں ان کی قبر پہ جایا کرو، ہفتے میں ایک دفعہ، 2 ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، 6 مہینے میں ضرور جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ان کے لیے پڑھو، اور اپنے گھر میں بھی ان کے لیے پڑھنے کا اہتمام کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو، اپنی بیوی سے میٹھا بول بولو۔ سب سے زیادہ قربان ہونے والی مرد کے لیے عورت ہوتی ہے، جو اس کی شہوت کو بھی پورا کرتی ہے اور اس کے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، 9 مہینے کی دردیں سہتی ہے۔ ایک دفعہ عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا جی میں نے ماں کو خراسان، یہ ہمارے افغانستان میں ہے، خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور مکے پہنچا کندھے پہ بٹھا کر، سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو جو ہماری بیویاں وہ ہماری نسل کو پیٹ میں اٹھاتی ہیں اور دن رات ان دردوں میں رہتی ہیں، ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک رکھتا ہو، اور بیویوں کو بھی سمجھایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خامن کو وہ سجدہ کرے۔ تو ایک توازن قائم کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بڑی زیادتی ہے کہ خامد اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کر بیوی پہ بہت بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ اس میں تم حد فاصل بنو، ماں باپ کی خدمت تمہاری بیوی کے ذمے نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت تمہارے اپنے ذمے ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیوی پہ زیادتی نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ سے زیادتی نہ کرو۔ میرا لاہور میں بیان تھا کالج میں، یونیورسٹی میں، تو بچے بچیاں تھے، تو میرے بیان کے بعد ایک بچی آ گئی اور زاروں قطار رو رہی۔ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہوں اور مردوں کو زندگی بتاتا ہوں کہ نبی کی زندگی کیا ہے، تو بہت رو رہی۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا جی بس یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خامن کو میرے سسر نے مجبور کیا کہ تیری بھی وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کو طلاق دے دے۔ میرا کوئی قصور نہیں، میرا صرف یہ قصور ہے کہ میں اپنے سسر کو اچھی نہیں لگی اور اس نے مجھے طلاق دلوا دی۔ آج میں متعلقہ بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو آپ ان عورتوں کے بارے میں بھی بیان کیا کریں جن کو بے وجہ طلاق ہوتی ہے۔ تو پھر مجھے حدیث سے یاد آئی، آپ نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو جب لوگ تمہیں اپنی بیٹیاں ڈولی میں بٹھا کے دے دیں تو اللہ کے واسطے ان کی بھی عزت کرو اور اپنی بیوی کو بھی عزت دو، جو تمہارے بچے اٹھاتی ہے، تمہاری نسل کی محافظ ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہیں کھانے کھلاتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا. آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. یہ تمہیں سکھانے کے لیے کوئی اظہار عشق نہیں ہے، تمہیں سکھانے کے لیے آپ نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے. حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو اللہ کے نبی خود آٹا گوند کے حضرت عائشہ کو دیا کرتے تھے. بعد میں ان کو گوندنا آ گیا. جب گوندنا نہیں آتا تھا تو ہمارے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھیں اور آپ کسی سے کام نہیں لیتے تھے کپڑے دھولانے کا. آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر میں جھاڑو دیتے تھے. گھر میں جھاڑو دیتے تھے. کپڑا پھٹ جاتا تھا خود سی لیتے تھے. جوتا پھٹ جاتا خود ٹھیک کر لیتے تھے. گھر والوں سے نہیں کہتے تھے. تو یہ میرے نبی کا سلوک ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، اماں عائشہ ساتھ تھی. تو آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ. وہ چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. آج کے مفتی صاحب دوڑ لگا سکتے ہیں بیوی کے ساتھ؟ تو کہیں گے میرا تقویٰ خراب ہوتا ہے. کہیں گے عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی. اب ویرانہ تھا، کوئی غیر محرم تو تھا نہیں. تو کہا ہم دونوں نے دوڑ لگائی. تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. تو پھر ایک زمانہ گزر گئے، چند سال گزر گئے. تو پھر ہاں آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے حتیٰ کہ غائب ہو گئے. تو یہ حضرت عائشہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ دوڑ لگائے. نبی کہہ رہا ہے اور تمہیں زندگی سکھا رہا ہے کہ گھر میں رہنا کیسے ہے. پھر آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہاں جی لگاؤں گی. تو عائشہ فرماتی ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی. جب دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ آج ہم برابر ہو گئے. اس دن تم جیتی، آج میں جیت گیا. یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جو آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو روز نصیحت نہ کیا کرو. بچوں کو روز نصیحت نہ کیا کرو، تنگ پڑ جائیں گے. کبھی کبھی کرو، اور وہ بھی پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں، کہانی کے انداز میں، اکرام کے انداز میں، سختی کے ساتھ نہیں، شدت کے ساتھ نہیں. میرے نبی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ؟ اب گھر میں آتے این اللقا این اللقا، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ اور گھٹنے ٹیک دیتے اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. کائنات کی عظیم ہستی بچوں کو کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے. یہ سکول ماسٹروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ڈنڈے مارنا کان پکڑانا چھوڑ دو. یہ قاریوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ڈنڈے مارنا کان پکڑانا چھوڑ دو. یہ ظلم ہے. انسان کو ڈنڈے سے نہیں پیار سے چلایا جاتا ہے. اب سکول میں تیسری میں پڑھتا تھا، ریاضی استاد جی نے سوال دے دیا ریاضی کا، اور جس کو نہیں آ رہا ٹھک 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 میں کہ ابھی مر گیا. منشی کا آتا مجھے بھی نہیں تھا. تو ہمارے گھر سے استاد جی کو گندم بھی جاتی تھی، چاول بھی جاتے تھے، گھی بھی جاتا تھا، مرچیں بھی جاتی تھیں. جو چیز ہمارے ہوتی تھی تو میرے والد صاحب پہنچایا کرتے تھے. اب میں سوچ لیا اللہ میں جان کیوں نہیں بچا. سوال تو میں نے عمدہ کوئی نہیں. جب رہ گیا نا پیچھے 2 لڑکے تو پھر ایک دم مجھے یاد آیا ہے کچھ 3-4 دن پہلے استاد جی نے کہا تھا پتر مرچاں بھجوا دیجیے. تو وہ میں بھول گیا تھا، ابا جی کو بتانا بھول گیا تھا. تو میں اٹھ کے اگر استاد جی ابا جی پہ آ جائیں مرچاں آ جاتے. اچھا پتر تو بیٹھ. وہ میری جان بچ گئی، مجھ سے سوال نہیں پوچھا گیا. تو ماں باپ سے کہتا ہوں پٹائی نہ کرو کھپو. استادوں سے کہتا ہوں پٹائی نہ کرو کھپو. قاریوں سے کہتا ہوں، مدرسین علماء سے کہتا ہوں طلبہ کو، اولاد کو، شاگردوں کو عزت نہ کرو، ڈنڈے نہ مارو. یہ انسانیت نہیں حیوانیت ہے. استاد کا مقام نہیں کہ ڈنڈے مار رہا ہو، ماں باپ کا یہ مقام نہیں کہ وہ ڈنڈے مار رہے ہو. پسینہ بہاؤ، جان مارو، پھر تم دیکھو گے اولاد تمہارے لیے ہیرا ہوگی، شاگرد تمہارے لیے ہیرا ہوں. آپس میں پیار محبت کی فضا قائم کرو. اپنے گھر والوں سے میٹھا بول بولو، شدت کے بول، تانو تشنیع کے بول. میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، ان کی صلح پہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اگر میاں بیوی آپس میں لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے.
میاں بیوی کی صلح اتنی بڑی چیز ہے، اتنی عالی شان چیز ہے، اور جو صلح میں پیار کرے گا اللہ کا محبوب اور مقرب ہو جائے گا۔ اپنے گھروں کی زندگی نبوت کے اخلاق سے مزین کرو، درگزر، پیار، محبت، شفقت، اخلاق، تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ ایک بزرگ اپنے مرید سے ملنے گئے، ان کی بیگم نے کھانا پکایا، انہوں نے کھانا کھایا، ان کا بیگم کو بولو، بیگم آ گئی، تو بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت اچھا تھا، بہت اچھا لگا، اللہ تمہیں جزا دے۔ تو وہ خاتون رونے لگی زارو قطار۔ تو پیر صاحب نے پوچھا بیٹی کس بات کا رونا ہے؟ تو حضرت یہ آپ کا مرید ہے، 30 سال ہو گئے شادی کو، آج تک اس سے کبھی ایک دفعہ میری کسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی، نہ کبھی کوئی تعریف کی۔ یہ تو حوصلہ افزائی کے بول پہ کتنا زور لگتا ہے، دل جڑ جاتے ہیں۔ تم خالی اتنا ہی بیوی سے تو ماشاء اللہ بڑی اچھی لگ رہی ہو، وہ عزت اور سے قربان ہے۔ عورت کا تو دل ویسے نرم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کو محبت دو، یہ واحد اظہار محبت ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ مخلوق کا واحد محبت کا اظہار ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کا ہے۔ تمہارے معاشرے میں بہت افراط و تفریط ہے، کہیں بہت زیادتی ہے، کہیں کہیں ایسا نہیں ہوتا بیوی کے عشق میں آ کر ماں باپ پہ زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن یہ کیسز کم ہیں۔ زیادہ یہی ہے کہ ماں باپ کے پریشر میں آ کر بیویوں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ میں اس توازن کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیویوں کو اپنا مقام دو، اولاد کو بھی عزت دو۔ استادوں سے کہتا ہوں شاگردوں کو عزت دو، ورنہ وہ آگے سامنے آ جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے، بدتمیز ہو جائیں گے۔ ان کو جھوٹ بولنے میں تم مجبور کرو۔ اور ہمارے مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا مارتے ہیں، پھر ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا یا کیا ہوتا ہے، ان کی ہائے چیخوں پکارے ان پر کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی۔ تو سمجھاؤ، تھکو۔ اولاد کی تربیت بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ بہت بڑا مجمع تیری بارگاہ میں پیش ہے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ آنے والے اجتماع کو قبول فرما۔ یہ اجتماع بھائی 4 مئی کو ہو رہا ہے، 4 مئی کی شام سے شروع ہو رہا ہے، 5 6 کی شام کو 6 کو رہا ہے، 4 کی شام سے۔ تو یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس کے لیے یا اللہ نقل و حرکت کی فضا قائم فرما، اس مرکز کو آباد فرما، ان سارے آنے والے بھائیوں کو قبول فرما، جتنا بھی مجمع آیا ہوا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم سب سے ان سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔